فٹ بال کھیلتا تھا. فٹ بال سے میں یہاں آیا ہوں کیونکہ جب مجھے دیکھا گیا تو یار یہ لڑکا باڈی بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے. میرا بیسک میرپور خاص سے. میرپور خاص سے. جی ہاں. اور پھر کراچی میں کہاں سے تعلق تھا؟ اور کیونکہ میں نے وہیں سے جو ہے نا باڈی بلڈنگ شروع کی ہے. میرپور خاص سے شروع کی ہے. ہے. وہاں سے پھر کراچی آیا. کراچی میں آیا تو سمندر. السلام علیکم بھائی، میں ہوں کراچی کا چانڈیو، ایک برانڈ نیو باڈی بلڈر کے انٹرویو کے ساتھ. بھجن آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے نا، مطلب میں نروس ہو رہا ہوں ان کا انٹرویو لیتے ہوئے. اتنے ماشاءاللہ کامیاب پاکستان کے باڈی بلڈر، پاکستان کے لیونگ لیجنڈ، جنہوں نے پاکستان کی باڈی بلڈنگ کو بہت سرو کیا ہے، اتنا سرو کیا ہے کہ کیا ہی کہنے. مطلب جو اگر کوئی جم جاتا ہے تو وہ ان کا نام ضرور جانتا ہے. مطلب ان کا مطلب شروع سے جب میں نے چینل بنایا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں یار ان کا انٹرویو کروں، لیکن ہمیشہ ہم گھبراتے تھے کہ یار ان سے کیسے کانٹیکٹ کریں. ہمارے سینئر ہیں، ہم نے نام ہی سنا تھا. ملاقات آج آپ کی بھی کرواتے ہیں اور ہماری بھی آج ان سے پہلے ملاقات ہے. دور بیٹھے ہوئے ہمارے فدا حسین بلوچ بھائی. السلام علیکم استاد جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں باس؟ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. باس ایک بات بتائیے، بچہ جم جانے والا آپ کو جانتا ہے سر. ایک بات بتائیں، یہ سفر کب شروع کیا تھا اور کیسے شروع کیا تھا سر؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے. اس میں تو پوری رات گزرے گی اگر میں بتا دوں. عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت عمر تھی تقریباً 24 سال. 24 سال میں یعنی کہ آپ نے شروع کی ایکسرسائز. جی جی. اور پھر یہ کمپٹیشن لیول کے کھیلنا اور یہ سب سلسلے کیسے بنے سر؟ اس وقت میرے حساب سے بڑا مشکل ہوتا ہوگا ادھر آنا پہنچنا. مت پوچھے سر، جس لیول پہ پہنچا ہوں اس میں بڑی محنت کی ہے. اور اس میں سمجھ لو استادوں کا بڑا کردار ہے. اور استادوں کے علاوہ جو میرے دوست ہیں ان کا بھی بڑا، کیونکہ یہ ایکسپینسو گیم ہے. استاد آپ کو ٹریننگ کرائیں گے، پھر آپ اپنی ڈائٹ، کیونکہ وہ جب ڈائٹ آپ کی اچھی ہو پراپر طریقے سے تو آپ ایک ٹاپ لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے اچھے دوست ملے ہیں تو اسی لیے میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں اور اس لیول کے ٹائٹل میں نے ون کیا. ماشاءاللہ. ایک بات بتائیے گا فدا بھائی، سب سے پہلا مقابلہ جو آپ کو یاد ہو میں نے تب کھیلا تھا اور تب میں کیسا تھا، وہ والی کوئی کہانی بتائیں. جب سب سے پہلا مقابلہ پہلا مسٹر کراچی کا تھا. پہلا مسٹر کراچی. ہاں، جب میں کراچی آیا تو یہ سن 2004 کی بات ہے تقریباً. یعنی آج سے بالکل 20 سال پیچھے کہانی لے جائیں. جی جی ایسے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ 24 سال کے تھے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی عمر کے زبان سے. اچھا باس، مسٹر کراچی کیسے، مطلب کس نے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا یار یہ مقابلہ کھیلنا ہے اور ایسے مقابلے کھیلنے ہیں؟ جو میرے سابقہ کوچ تھے جو پہلے خورشید حسن صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے ٹرین کیا مسٹر کراچی کے لیے. پھر وہ لے کر آئے مجھے عامر اللہ، جو میرے کوچ ہیں عامر اللہ اور طارق ظفر. تو پھر یہ مجھے تیار کر کے پاکستان کے لیے لے کر گیا. اچھا جی ہاں. یعنی پہلا آپ نے کھیلا کراچی میں. پاکستان. جی ہاں، کراچی میں مجھے تیاری کرایا خورشید صاحب نے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا خورشید صاحب تھوڑے سے اس کے حالات تھوڑے سے ایسے ہو گئے، ٹائم نہیں ملا تو مجھے یہاں پھر پک کیا. اچھا ایک بات بتائیں، اپنا اس وقت جب 2004 میں آپ نے مقابلہ کھیلا تھا وہ کیا پوزیشن رہی تھی اس میں؟ اس میں مسٹر کراچی بنا تھا، 8 کونسل میں ہوا تھا. اچھا ہاں، ون کیا تھا میں نے مسٹر کراچی. یعنی آپ کے پاس ٹائٹل 2004 میں. اچھا سر، کچھ یاد ہے کہ اس میں آپ کا کمپیٹیٹر کون کھڑا ہوا تھا کلاس میں جب آپ کا فائنل وہ جو مقابلہ چل رہا تھا؟ اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ تھا بھی گیلڈ کا مسٹر پاکستان تھا. اچھا، نیچرل باڈی بلڈنگ کے مسٹر پاکستان تھے وہ. ہاں، تو اس کو مجھے بیٹ کرنا پڑا. ہاں. اس کے بعد پھر جو ہے نا تقریباً 2 یا 3 سال پھر میں بالکل آؤٹ آف شیپ رہا. باڈی بلڈنگ بالکل چھوڑ دی، پھر ریسٹ لے لی بالکل. اور لڑکوں کو جو ہے نا گائیڈ کرتا رہا. اچھا. پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے شروع کی تو پھر میں میرا جو کوچ ہے وہ مجھے لے کر آیا عامر اللہ اور طارق ظفر کے پاس. اور یہ بات 2006-07 کی بات ہے؟ نہیں، یہ 7-6 کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے ریڈی کیا پاکستان کے لیے، تو پاکستان ون کیا. تو جب سے میں ابھی ان کے پاس ہی ہوں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، پہلا مقابلہ انہوں نے کھیلا، مقابلے کبھی نہیں کھیلے تھے، نہ ہی پتہ تھا کہ مقابلے کیسے ہوتے ہیں. 2004 میں کراچی جیت گئے ڈائریکٹ. پھر ان کو پاکستان کے سٹیج پہ لے کے گئے. وہ جو کھیلا تھا 3 سال پہلے کراچی، اس کے بعد ڈائریکٹ پاکستان کھیلا اور وہ بھی اسٹریٹ اوے جیت گئے ماشاءاللہ. اچھا باس، ایک بات بتائیے، مسٹر ایشیا بھی آپ کھیل چکے ہیں، ساؤتھ ایشیا بھی کھیل چکے ہیں. تو باس پاکستان میں اور ادھر کے کمپٹیشنز میں کس چیز کا میجر ڈفرینس ہے سر؟ کافی ڈفرینس ہے. وہ پاکستان یوں سمجھ لے کہ پاکستان کے چند جو لڑکے ہوتے ہیں 2-3 جو ٹاپ کے ہوتے ہیں،
वहाँ के तो 10-12 लड़के जब आते हैं ना वो क्लासों में, वो सारे टॉप के होते हैं बॉडी बिल्डर। टॉप नोच अपना हुआ लड़का वो वहाँ पे बुलाते बिल्कुल हैं। छिला हुआ लड़का आता है, बिल्कुल टाइटल जीतने के बिल्कुल इरादे में आता है वो लड़का। अच्छा। एक नहीं होता है, वो सारे जो है ना बिल्कुल फिट होते हैं आते हैं। हमारे पाकिस्तान के 1-2 आते हैं ना गिनती में, जी, जी, जी। उनके 10-12 चैंपियन आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बॉस। देखें, एक तो ये भी वजह है ना कि हमें स्पॉन्सर का एक तो हर वक्त का ही रोना है। हाँ, ये ठीक बात है। आपने की है ना। और ये मुझे जो मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, इकबाल भाई है। थैंक यू इकबाल इकबाल भाई। राजपूत, अहमद हनीफ राजपूत बिरयानी शॉप आपने देखा होगा जी सतपुरा जी पे, जी जी जी। उनका मुझे बैकअप था तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब लास्ट टाइम मैं जा रहा था एशिया खेलने, तो उस वक्त शाहिद आफरीदी ने मुझे सपोर्ट किया था। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने। हाँ जी जी बिल्कुल। उसमें जो ना टिकटों का मुझे इशू हो रहा था, और वहाँ की एंट्री फीस का इशू हो रहा था, और कुछ गाइड के मामला भी थोड़े से अच्छे हो गए थे, तो उन्होंने प्रॉपर मुझे गाइड किया। एक प्रोटोकॉल के साथ भेजा कि जैसे एक उन्होंने लेजेंड को मुझसे जाना पूछा था चाहिए। कि कितने जो है ना आपको रकम की ज़रूरत है। मैंने कहा सर मुझे जो है ना तकरीबन 6 लाख की ज़रूरत है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। यार आपको एक मैं बात बताऊँ, अगर उसकी जगह पे मैं भी होता ना तो फिदा हुसैन बलोच को हम ऐसे नहीं जाने देते, और हम ज़रूर कुछ करते, क्योंकि और- पाकिस्तान में चंद ही तो बॉडी बिल्डर्स हैं यार इस क्लास के, इस लेवल के, और इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बॉडी बिल्डरों को सपोर्ट करें, क्योंकि क्रिकेट और बाकी गेमों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बॉडी बिल्डरों को सपोर्ट करते नहीं बिल्कुल हैं। ऐसा ही। पाकिस्तान में ऐसे बहुत बॉडी बिल्डर हैं, वो पीछे रह गए बेचारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जो उनको मेरे support किया साथ होता। खेलते थे वो बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, अब बहुत मैं एक बात रह गया बताइए। हूँ सिर्फ। एक बात बताइए, जब जिस दौर से आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, मेरे नहीं हिसाब से कि उस दौर में, जैसे आज तो हर कोई ही उस्ताद बना हुआ है ना सर। हर मतलब हर जिम में से हमारे पास से भी कोई लड़का आता है तो वो उस्ताद बन जाता है। ऐसे ही तो है। उन दिनों क्या मामलात रहते थे कि सेलेक्टिव लोगों को ढूंढना, उस वक्त तो इतना इंटरनेट का दौर भी नहीं था, तो पता कैसे चलता था यार ये प्रिपेयर करवाता है, ये कंपटीशन के लड़का जो है वो तैयार करवाता है। हाँ देखो, एक प्रॉपर एक बॉडी होती है जिसमें आप बैलेंस कहलाते हैं। ठीक है। तो बैलेंस बॉडी होती है ना, तो फिर उसको आप जब तैयार करते हैं ना, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, उसमें जल्दी वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है। उसको क्या ज़रूरत होती है, सिर्फ डाइट आप दो और ट्रेनिंग अच्छी दो, वो तैयार हो जाता है लड़का। उसको बैलेंस देखना होता है। ये अब मतलब बैलेंस उस्तादों बहुत की कम बात है। लोगों में होता है, वो एक जेनेटिक है, क्या बताऊँ मैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, माशाल्लाह। और हर किसी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। पर जेनेटिक्स देख के समझ जी आ हाँ। जाती है कि यार ये लड़का जो है। गॉड, जैसे गॉड गिफ्टेड। अब मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि जब मुझे देखा गया तो यार ये लड़का बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो मुझे जो ना वो दोस्त यार ले गए जिम में, तो वहाँ से मैंने शुरू किए ये गेम। माशाल्लाह। तो जब उस्तादों के नज़रों में आ गया तो उस्ताद, आप शौक में गए थे जिम? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपको कभी भी ये नहीं मालूम था कि मैं प्रो प्लेयर बन जाऊंगा पाकिस्तान के लिए? नहीं सोचा था। मैं तो एक फुटबॉलर था, फुटबॉल खेलने के बाद ही यहाँ आया हूँ। फिदा भाई, आपका ताल्लुक है किस इलाके से? मेरा बेसिक मीरपुर खास से है। मीरपुर खास से। जी हाँ। और फिर कराची में कहाँ से ताल्लुक था और आपका? क्योंकि मैंने वहीं से जो है ना बॉडी बिल्डिंग शुरू की है। मीरपुर खास से शुरू जी की हाँ। है, माशाल्लाह। वहाँ से फिर कराची आया, कराची में आया तो समंदर, अब कराची जब बना फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बाहर गया खेलने, तो वहाँ देखा तो वो मैं परेशान हो गया। तो यहाँ पे और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, सही है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं है, हाँ। ऐसे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर यहाँ रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान में जैसे लड़के हैं ना अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट हो ना तो वो मैं कहता हूँ कम नहीं है उनसे, तो हम जीत के खाने में समझ लें। समझे, मैं आज सुनूंगा और फिदा भाई जो है आज वो बोलेंगे। फिदा भाई एक बात बताइए, ये सफ़र फिदा बलोच ने बड़ा वक्त भी देखा होगा, ये और बड़े खतरनाक वक्त देखा होगा, बॉस कुछ ऐसी चीज़ के जो आपको कभी नहीं भूलती इस सफ़र में? आज जब लास्ट टाइम मैं तैयारी कर रहा था पाकिस्तान की, तो उस टाइम मैं एक ग्राउंड अपार्टमेंट में रहता था, और उसमें जब बारिश होती थी ना मेरी वाट लग जाती थी, पानी अंदर आ जाता था, और यहाँ पानी और मैं उसमें मुझे अपनी डाइट भी बनानी होती थी, सब कुछ करना होता था। अब क्या करूँ, करना तो है, शौक़ इतना था और जीतना भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयारी भी अच्छी हो गई, और अल्लाह के हुक्म से मैं पाकिस्तान भी बन गया माशाल्लाह। और उस टाइम फर्स्ट टाइम डॉन न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने मेरी जो है ना वो कमेंट्री उन्होंने बनाई थी,
اچھا آج تک بھی ہے وہ ماشاء گوگل اللہ، میں یا نیٹ ماشاء میں آپ اللہ۔ دیکھیں گے آپ کو ملے سر گا. ہم نے تو آپ کو ٹی وی میں ہی دیکھا ہے ہمیشہ، یا ہمارے جمز میں پوسٹر لگے ہوتے تھے یہاں وہاں دیکھا ہے، کیونکہ مجھے ایک دفعہ یاد بس ہے آپ کہ لوگوں کی محبت ہے اور اچھے جزاک دوست اللہ، ملے ہیں تو یہاں جزاک تک پہنچا ہوں، ورنہ مشکل ہے اس گیم ماشاء اللہ۔ ایک میں بہت آپ کو بات مشکل ہے. بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم ایک جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے. میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا بھائی، وہاں پہ فدا بھائی آئے اپنے ایک دوست سے ملنے، اور اس وقت ہمیں نئے نئے شوق تھے، اور جم 2010 کی بات ہے، نئے نئے ابھی عروج پہ جا رہا تھا جم. تو سب لڑکے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے فدا بھائی کو، اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور دوست بھی آئے تھے. تو تب سے ہم ان کے فین ہیں. اور آپ یقین مانیں، فدا بھائی کو جتنا میں نے کنونس کیا ہوگا اس انٹرویو کے لیے، ان کے پاس ابھی بھی ٹائم نہیں تھا. ابھی بھی ٹریننگ کے لڑکے ان کے ماشاء اللہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. لیکن باس آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے چھوٹوں کو جس طرح عزت دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ. باس ایک بات بتائیے گا کہ بچے جو ہیں نا آج کل کے، ٹک پک یہ ڈبہ وہ ڈبہ، یہ انجیکشن وہ انجیکشن، بس ان کو تو کچھ سکھائیں، کچھ بتائیں کہ کیسے جینیٹکس لے کے چلیں سر. ہاں، پراپر طریقے سے اگر کوچ ان کو گائیڈ کرے اور ڈائٹ نیوٹریشن بتائے تو وہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ابھی آئی ہیں نا، پہلے تو نہیں تھی یہ چیزیں. تو اگر آپ سیریس ہو کے اگر اپنی فٹنس اچھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی پہلے ڈائٹ پہ توجہ رکھیں. ڈائٹ کے بعد پھر آپ ٹریننگ کریں آپ اچھی. جب تک اچھی ٹریننگ نہیں ہوگی، اچھی ڈائٹ نہیں ہوگی، آپ کی باڈی نہیں بنے گی. کیونکہ یہاں سے ہم ٹریننگ کر کے جا کے پھر پان گٹکے پہ لگ جاتے ہیں، یا کولڈ ڈرنک وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا اور پیتے ہیں لڑکے. تو اس طرف نہ فدا جائے بھائی تو آخری اچھا دفعہ آپ نے کب کولڈ ڈرنک پی ہو؟ دیکھیں جب آف سیزن ہوتی ہے تو یار دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کہیں باہر جاتے ہیں، جیسے کہ ہائی وے پہ گئے، وہاں پہ کڑھائی وغیرہ بنوا لی، تو وہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ کھینچ دیا کہا. وہ بھی ڈائٹ بوتل لے لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، ویسے نہیں. فدا بلوچ بھائی یقیناً ایک حسین شخص، ایک بہترین انسان، سچ ڈاؤن ٹو ارتھ مین. مطلب مجھے مل کے بہت خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یار ہم بھی تھوڑے سے مطلب گرو کیے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ملنے کا موقع ملا. ہمارے پاکستان کے لیجنڈس، ہمارے پاکستان کے یہ شاندار اسپورٹس مین ہمارے لیے آج بھی، مطلب اگر آپ بھی ان میں سے ان سے کوئی سوال کرے گا نا، یہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ایسے شاندار باڈی بلڈرز کوئی کو ہم آپ کو مشکل نہیں ملواتے ہے، رہیں گے. یہ گیم کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل بنایا ہوا ہے لوگوں نے. بہت آسان سمپل گیم ہے، بہت سمپل گیم ہے. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. آپ بہت سارا خیال آپ 10-15 دن میں سیکھ جاتے ہیں یہ گیم. جیسے مگر بنیاد کیا کہ بچہ ہے. شوق ہونی چاہیے، جب تک شوق نہیں ہوگی تو نہیں سیکھیں گے آپ. دیکھنے کے لیے اسی بہت طرح شکریہ. پڑھائی ہوتی ہے، پڑھائی میں اگر آپ کی دل لگتی ہے تو پڑھائی آپ کرتے ہیں تو پھر آگے نکلتے ہیں، ورنہ مشکل ہے. یہ گیم بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں جی، اب آپ کو بتانے کے لیے انہوں نے 3 دفعہ ہم نے ویڈیو جو ہے نا وہ ختم کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ان کی طرف سے کچھ بچوں کو مل جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے. ہمارے لیونگ لیجنڈ پاکستان کے فدا حسین بلوچ. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا میں بہت سارا حاضر ہوں، خیال اپنے رکھیے گا. قوم کے بچوں کے لیے حاضر ہوں. اپنی قوم کے بچوں کے لیے حاضر ہیں. اپنے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت ختم کر دیں. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے تھینک گا. یو سو مچ. اللہ حافظ.